وہ ایک انسان ہے سامنے جو پتھر بن چکا ہے۔ جو پیچھے آپ کو اسٹیچو دکھائی دے رہا ہے نا، وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی وائف کا اسٹیچو۔ ان کا ذکر قرآن شریف میں بھی، اور یہ 4000 سال سے پتھر بنی ہوئی ہے، اور اس کے جسٹ سامنے ہے بھائی ڈیڈ سی۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ان سب کا گناہ کیا تھا، ان سب کی غلطی کیا تھی جو ان پر عذاب آیا اور یہ سب پتھر بن گئے، تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو گناہ تھا وہ سب سے بڑا گناہ تھا ہومو سیکشولیٹی کو لے کے، مطلب مرد آپس میں زنا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے فیمیل میں بھی تھا۔ اور آج کے وقت میں ہم LGBTQ کا جو مسئلہ دیکھتے ہیں وہ سیم اس قوم میں تھا، جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا تھا۔ کئی دفعہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دی، بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک بھی بات نہ سنی۔ اس گندے کام میں ان کی جو وائف تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی، وہ بھی ان کے لوگوں کو یعنی کہ ان کی قوم کو سپورٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الحجر میں کہ پھر ہم نے اس بستی کو الٹی کر دی اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے، یعنی جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے اپنے پنکھوں پر، یعنی کہ ان کے جو پر تھے اس پر پہ لے جا کر آسمان کی اونچائیوں میں لے جانے کے بعد پھر جب زمین پہ پلٹا تھا، اس قوم کی جو بستی تھی اس کو پورا پلٹ دیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہے ڈیڈ سی، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور آج کے وقت میں یہ جو جگہ ہے نا بھائی، یہ فلسطین میں ہے، یعنی کہ جارڈن میں ہے، آدھا فلسطین میں ہے اور آدھا جارڈن میں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خراب پانی ہے، جس کے اندر کوئی